ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن پاک کو بھی نازل کیا اور کچھ علوم اور بھی ہیں جن کو بھی نازل کیا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شکم سیر جن کے پیٹوں کے اندر کھانا بھرا ہوا ہوگا، کھانا کھائے ہوئے ہوں گے، مطلب پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ بھائی قرآن کے اندر جو حرام ہے وہی حرام ہے اور قرآن کے اندر جو حلال ہے وہی حلال ہے۔ صحیح ہے نا؟ فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے میں کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے جس چیز کو حرام کر دیا وہ بھی حرام ہے، اور اللہ کے رسول نے جس کو حلال کر دیا وہ بھی حلال ہے، بالکل اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کے اندر حرام اور حلال کے احکامات نازل کر دیے۔ لیکن ایک دور آئے گا جس میں کہا جائے گا، آپ دیکھ لیں آج بہت فتنے کا دور چل رہا ہے، اور اتنا فتنہ چل رہا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ وہاں پر فلسطین کے اندر مقابلہ چل رہا ہے، یہاں پر لوگ اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں۔ وہ دکانیں کیسے چمکا رہے ہیں؟ وہ دکانیں ایسے چمکا رہے، میں امام مہدی، وہ بولتا ہے میں امام مہدی۔ سمجھ گئے؟ سارے امام مہدی بن کر گھوم رہے۔ امام مہدی آئیں گے نا پتہ چلے گا سب کو، بھائی آنے تو دو۔ امام مہدی آئیں گے وہ خود ہی اللہ تعالیٰ بتا دیں گے، اعلان نہیں کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں، وہ اعلان نہیں کریں گے امام مہدی ہونے کا، وہ اپنے جاننے والوں کو نہیں بتائیں گے، ان کو کسی فورس کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بھی مجھے مان تو بھی مجھے مان، وہ اپنے حمایتیوں کو جمع نہیں کریں گے۔ آج کل تو جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نا وہ اپنے حمایتی کو جمع کرتا ہے کہ تو بھی میری حمایت کر، 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 تو ان کو کسی حمایت کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ حمایتیوں کو جمع ہی نہیں کریں گے۔ وہ تو ایک غیب کی آواز ہوگی جو آ رہی ہوگی اور سارے سن رہے ہوں گے، اور بھائی کتب اور ابدالی ان کو پہچانیں گے اور کوئی پہچان نہیں سکتا۔ 55 آتا ہے، 55 کتب اور ابدال ان کو پہچانیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے 5000 کتب اور ابدال ان کو پہچانیں۔ تو بھائی تم کون سے امام مہدی کی بات کر رہے ہو؟ کون ہے امام مہدی؟ پہلے امام مہدی کا تعارف تو پڑھ لو، امام مہدی کو جان تو لو، پھر تھوڑا سا بات کرنا کہ ہم امام مہدی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہر بندہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے حمایتیوں کو جمع کر رہا ہے۔ ایسے موقع پر وہ اپنی دکان چمکانے کے اندر لگا، ایسے موقع پر یہ بتا دوں باطل لوگوں نے ان کو چھوڑا ہے۔ ہم یہاں پر یہ کہانی کریں گے، تم یہاں پر یہ کہانی کرو، تم بھی ہمارے ایجنٹ، اور ہم تو کام کر ہی رہے ہیں۔ تو بھائی ان کو پروموٹ کرنے کے لیے پیسہ کون فراہم کرتا ہے؟ مال کون فراہم کرتا ہے؟ یہی باطل لوگ مال فراہم کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بہت سارے لوگ ابھی ملوث ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی شخص کے اوپر یہاں پر بہت سارے لوگ، پاکستان کے اندر کی بات کر رہا ہوں، کتنی ویڈیوز میرے پاس آ رہی ہیں۔ وہ بولتے ہیں کہ ہمارے کو خواب آ رہا ہے، اس کے امام مہدی ہونے کا خواب آ رہا ہے۔ تو بھائی آپ کا خواب اگر آ رہا ہے تو آپ کا خواب شرعی حجت تھوڑی ہو جاتا ہے۔ آپ خواب کو شرعی حجت سمجھنے لگ گئے ہو کیا؟ جو احکامات اللہ تعالیٰ نازل کر چکے ہیں، اگر آپ کو خواب کے اندر وہ احکام اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ شرک کرنا گناہ ہے، تو یہ تو احکام اللہ تعالیٰ حکم
1400 سال پہلے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر نازل کر چکے. اب شرک کی اقسام کو سمجھو, شرک کی باتوں کو سمجھو, شرک کی تعریف کو سمجھو. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل اس نہج کے اوپر جا کر تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے, علم کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ورنہ بہت کثرت کے ساتھ گمراہ ہو رہے لوگ. مجھے باقاعدہ میسج آ رہے ہیں کہ آپ ان سے ملاقات کریں, ہم آپ کی ملاقات کرانا چاہتے ہیں, آپ ان سے ملیں, یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے بولا میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں ان سے ملوں. میں ان کو گمراہ سمجھتا ہوں, گمراہ ہیں یہ, اور گمراہ لوگوں سے بات چیت بھی نہیں کی جا سکتی. کس بات کے اوپر بات کریں؟ آپ یہ کہو کہ دلائل کے اوپر بات کریں تو گمراہیوں کے کون سے دلائل بھائی, یہ تو بتا دو. دلائل کہتے کس کو ہیں؟ دلائل تو حق ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں. گمراہیوں کے بھی دلائل ہوتے ہیں کیا؟ اپنی گمراہیوں کو ثابت کرنے کے بھی دلائل ہوتے ہیں. دلائل تو حق ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں.